اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، 3 ایسے کام جو اگر انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، 3 ایسے کام اگر زندگی میں انسان اگر وہ کرتا ہے تو وہ فشار قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ فشار قبر ایک قبر کی پہلی رات روح اس کی قبر میں اترتی ہے تو اس رات میں جو چیزیں واقع ہوتی ہیں اسے فشار قبر کہا جاتا ہے۔ فشار قبر سے بچنے کے لیے 3 کام اگر انسان کرے گا تو وہ فشار قبر سے بچ جائے گا۔ سب سے پہلا کام انسان جو کرے وہ صدقہ۔ اگر وہ اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ صدقہ دیتا ہوگا تو وہ فشار قبر سے بچ جائے گا۔ حالانکہ صدقہ دینا بہت سی بلاؤں اور بیماریوں سے بھی ہمیں بچاتا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں بہت سارے واقعات آپ کی خدمت میں ذکر کروں، ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہو گیا صدقہ اگر کوئی دیتا ہے تو بلاؤں سے بچ جاتا ہے۔ دوسری چیز جو بیان فرمائی گئی ہے وہ نماز وحشت قبر۔ نماز وحشت قبر یعنی اگر کوئی شخص مر گیا اور کوئی اس کا دوسرا شخص کوئی جو زندہ ہے وہ اگر اس کے لیے نماز وحشت قبر پڑھتا ہے تو وہ فشار قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، اور اگر بچ جاتا ہے۔ تیسرا کام اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کرتا ہے تو وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اگر کوئی شخص زیارت امام حسین کثرت کے ساتھ اپنی زندگی میں پڑھتا ہے تو وہ فشار قبر سے بچ جاتا ہے۔ یہ تینوں کام اگر انسان اپنی زندگی میں کرے گا تو بھی وہ فشار قبر سے بچے گا، یا اس کے چاہنے والے یا اس کے عزیز و اقربا اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے کرتے ہیں تو بھی وہ شخص فشار قبر سے بچ جائے گا۔ لہذا بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اس عمل کو کرے۔ یعنی اگر کسی کی خبر آئے کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے لیے نماز وحشت، اس کی طرف سے صدقہ اور اس کی طرف سے نماز زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے گا۔ ہم دوسروں کے لیے پڑھیں گے تو ہی ہمارے لیے پڑھا جائے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے نہیں پڑھیں گے اور ہمارے لیے لوگ پڑھنے والے بہت ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ انسان غلط فہمی میں ہو۔ دوسروں کے لیے پڑھے گا تو ہی اس کے لیے پڑھا جائے گا۔ لہذا بہتر ہے کہ انسان مرنے والے کو یاد رکھے تاکہ جب وہ مرے تو اسے بھی دنیا والے لوگ، اسے عزیز و اقربا اس کو یاد رکھیں۔